أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بس ان کے عہد توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت. فَبِمَا میں ما چونکہ زائدہ ہے اور یہ تاکید کے لیے ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کے عہد توڑ دینے ہی کی وجہ سے. یہ ما تاکید کے لیے ہے. اور جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، اللہ نے فرمایا تھا کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم نماز قائم کرو گے. انہوں نے نماز کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے. زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کی جگہ انہوں نے بخل اور کمینگی کو اختیار کر لیا، اور رسولوں کو جہاد کے ذریعے قوت دینے کی بجائے انہوں نے جہاد میں جانے ہی سے انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو پھر ہم نے ان پر لعنت کر دی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ایک لعنتی قوم بن گئے یہودی. قاسیہ اور قصیہ اصل میں اس سکے کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ کی گئی ہو، اور چاندی اور سونا چونکہ نرم ہوتے ہیں اور جتنی اس میں ملاوٹ زیادہ ہوتی جائے اتنے وہ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ان کے دلوں کو قاسیہ فرمایا. یہ قسوت ان سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے سختی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوگا جس کا دل سخت ہوگا. تو دلوں سے سختی دور کرنے کی دعا اللہ سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اور دلوں کی سختی کا علاج یہ ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ کا ذکر کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے اور تواضع اختیار کرے اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرے. ان کی نماز کس طرح کی ہوتی تھی؟ یہ تفصیل تو ابھی دیکھیں گے بعد میں. یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہٹا دیتے ہیں باتوں کو ان کی اصلی جگہوں سے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بلا دیا انہوں نے ایک حصہ اس چیز کا جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے. فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب کے الفاظ میں یا تو ہیرا پھیری کر لیتے ہیں، ایک لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیتے ہیں، یا پھر اس کا معنی اور تعویل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ حکم تبدیل ہو جائے اور معنی کچھ کا کچھ ہو جائے. افسوس کہ آج مسلمانوں میں بھی یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے گروہ کے تحفظ میں وہ کتاب اللہ میں تحریف کرنے سے بھی نہیں چوکتے، اور کتاب اللہ کی آیات کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ جس سے ان کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ ایک جماعت ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں ضرور رہے گی جو حق پر قائم رہے گی. لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین. فرمایا ان کی مدد کی جائے گی، وہ حق پر قائم رہیں گے. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آج جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ اس طریقے پر چلنے والے ہوں گے. تو یہ
نجات کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کیا جائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو اختیار کیا جائے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ اور تم ہمیشہ اطلاع پاتے رہو گے عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی خیانت کی إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر تھوڑے سے لوگ ان میں سے. فرمایا کہ اے میرے نبی آپ کو ان یہودیوں کے کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع مسلسل ملتی رہے گی. اور خائنہ عافیہ کے وزن پر یا تو مصدر ہے یا خائنہ اسم الفاعل ہے، خیانت کرنے والی جماعت. تو فرمایا کہ ان کے اندر یا تو آپ خیانت پائیں گے یا ایک گروہ ایسا پائیں گے جو خیانت کرنے والا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو خیانت سے باز رہیں گے، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی، اور یہود کے وہ علماء جنہوں نے تورات میں گڑبڑ اور خیانت نہیں کی. فاعف عنہم تو آپ ان کو معاف کر دیجئے. وصفح اور درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین یقیناً اللہ تعالی محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے. فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کے خلاف لڑائی نہیں کرتے ان سے درگزر کریں، ان کی انفرادی غلطیوں کو معاف کر دیں، لیکن اجتماعی غلطیوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ حربی کافر بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت دوست رکھتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ پکڑا ہم نے ان سے پختہ عہد. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ پس وہ بھولا دیا انہوں نے ایک حصہ اس چیز سے جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نصارہ سے عہد لیا، بلکہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جو نصارہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ان سے ہم نے عہد لیا، حالانکہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے تھے. نصارہ کا معنی اللہ کے مددگار. اذ قال عیسی ابن مریم من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اللہ کے مددگار ہونے کا ان کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد کرنا چھوڑ دی اور اللہ کی کتاب سے ہٹ گئے. جو حال یہودیوں کا تھا وہی عیسائیوں کا ہو گیا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا، اس میں تعریف کی اور اس کے معانی کچھ کے کچھ کر دیے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ پس بھڑکا دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ. اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب خبردار کرے گا اللہ ان کو بما كانوا يصنعون اس چیز کے ساتھ جو وہ کیا کرتے تھے. فرمایا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھلا دیا اور اللہ کا عہد توڑ دیا تو پھر ہم نے
ان کے درمیان دشمنی پیدا کر دی اور بغض اور کینہ پیدا کر دیا. عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے، ایک دوسرے سے جنگیں کرتے رہے، اور عیسائیوں کے فرقے آپس میں بھی بہت قتل و غارت کرتے رہے. کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جو فرقے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہے، اور عیسائیوں کے فرقے بھی آپس میں لڑتے رہے. رہا ان کا آپس میں متحد نظر آنا. تو یہ آج کل مسلمان ممالک سے اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے یہ لوگ اکٹھے نظر آتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے یہ جمع ہیں، ورنہ حقیقی طور پر ان میں کوئی دوستی نہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ ان کی حالت ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا، واضح کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں ہیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کچھ تم چھپاتے تھے کتاب میں سے. فرمایا کہ انہوں نے کتاب میں سے وہ باتیں چھپانا شروع کر دیں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی تھی، جیسا کہ سبت والوں کا قصہ، جن کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اس کو انہوں نے چھپا لیا، اور آیت رجم کو چھپا لیا. اس میں تورات میں ایک آیت تھی کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت آپس میں زنا کریں تو ان کو سنسار کر دیا جائے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی مرد اور عورت کو پیش کیا گیا. بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات میں ان کی کیا سزا پاتے ہو؟ کہنے لگے کہ تورات میں تو ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کا منہ کھلا کر کے ان کو گدھے پر بٹھا کر پھرایا جائے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان سے کہیے کہ یہ اپنے علماء کو بھی لے آئیں اور تورات بھی لے آئیں. وہ تورات لے کر آ گئے اور اس آیت پر، رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنے لگے. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ. جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو نیچے سے رجم کی آیت نکلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ تمہاری ہی کتاب کے مطابق یہ ہے کہ ان دونوں کو سنسار کر دیا جائے. چنانچہ اس یہودی مرد اور عورت کو سنسار کر دیا گیا. اسی طرح انہوں نے سود کھانے والی جو رکاوٹ تھی، اللہ نے جو سود کھانے سے منع کیا تھا، اس کو بھی چھپا لیا اور سود کھانا شروع کر دیا. آج بھی دنیا میں یہودی سب سے بڑے سود خور ہیں اور بینکنگ کا نظام سارے کا سارا تقریباً انہی کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے اللہ کے احکام کے خلاف اپنی مرضی سے یہ سارے کام شروع کر دیے. فرمایا کہ بیافو عن کثیر، اور ہمارا نبی بہت سی چیزوں سے تمہیں معاف کر دیتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، وکتاب مبین، اور کتاب بہت واضح. یہ نور و کتاب مبین میں جو واو ہے یہ الگ الگ دو چیزوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نور کی تفسیر کے لیے ہے. نور ہی کو اللہ نے کتاب مبین فرمایا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی مثالیں بڑی کثرت سے ہیں. فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے
اس نور کی پیروی کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا۔ تو فرمایا کہ یہاں نور سے مراد اللہ کی کتاب ہی ہے، اور اگر بعض لوگوں کا یہ ترجمہ اور تفسیر مان لیا جائے کہ نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، تو پھر بھی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک ایسی روشنی ہے ہدایت کی کہ جو لوگوں کو کفر و ضلالت سے نکال کر توحید کی طرف لاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب بڑی واضح اور ظاہر ہے۔ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور سے نور کا ایک جز ہے۔ یہ تو وہی عیسائیوں والا عقیدہ ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم بھی خدا کا جز ہے، اور جبریل بھی خدا کا جز ہے۔ تو یہ عقیدہ مشرکانہ اور بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نور ہدایت ہیں، اور اللہ کی کتاب مبین ہے۔ ایک بار پھر پڑھیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، تو ان کے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ ہٹا دیتے ہیں باتوں کو ان کی جگہ سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے ایک حصہ اس چیز کا جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور آپ کو ہمیشہ خبر ملتی رہے گی، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی نہ کسی خیانت کی، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، پس آپ ان کو معاف کر دیجئے، وَاصْفَحْ، اور درگزر کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، پکڑا ہم نے ان سے پختہ عہد، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بس بھول گئے وہ ایک حصہ اس چیز کا جس کے ساتھ وہ نصیحت کیے گئے تھے، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، بس بھڑکا دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ، اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ، اور ان قریب خبردار کرے گا انہیں اللہ تعالیٰ، بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس چیز کے ساتھ جو وہ کیا کرتے تھے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
قد جاءکم رسولنا تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول یبین لکم کثیرا بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی وہ چیزیں مما کنتم تخفون من الکتاب جو تم چھپایا کرتے تھے کتاب میں سے ویعفو عن کثیر اور بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور وکتاب مبین اور کتاب ظاہر وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ